السلام علیکم، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ عالمی وبا کرونا وائرس کا زور مزید تیز ہو گیا۔ کرونا کی چوتھی لہر سے مزید 101 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3559 مریضوں کا اضافہ ہو گیا۔ مغربی ممالک میں یہ تاثر ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو پڑھانا نہیں چاہتے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ ملک کا سب سے بڑا سرمایہ اس کے لوگ ہوتے ہیں۔ ملک کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ تعلیم سے محروم رہ گیا ہے۔ ایون فیلڈ فیصلہ نظر ثانی کیس میں مریم نواز کے رویے پر عدالت برہم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ پہلے نیب کی ضمانت خارج کرنے کی استدعا نہیں سن رہے تھے، لیکن اب بنتی ہے۔ مفاہمت تو دور کی بات، حکومت سے بات بھی نہیں کی جانی چاہیے۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ کوشش ہے کہ آئندہ الیکشن میں حکومت کے کرپشن پلان کو روکا جائے۔ نواز شریف جلد آئیں گے۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 1.5 روپے فی لیٹر کمی کر دی۔ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 1 روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ کراچی تاجر ایکشن کمیٹی نے بھوک ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ تاجروں نے مطالبہ کیا ہے کہ اندرون سندھ کی طرح کراچی کے تاجروں کے لیے بھی ہفتے میں ایک چھٹی کا اعلان کیا جائے۔ افغانستان میں پھنسے ہوئے کینیڈینز شہریوں کو جلد واپس لے کر آئیں گے۔ کینیڈین حکام کا کہنا ہے کہ طالبان کے ساتھ ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ 1200 سے زائد کینیڈین شہری افغانستان میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کینیڈا میں وفاقی انتخابات کے سلسلے میں سیاستدانوں کے بلند و بانگ دعوے۔ لبرلز کا ذہنی صحت کے لیے بھاری فنڈنگ کا اعلان۔ NDP کا ہاؤسنگ سیکٹر میں اصلاحات کا وعدہ۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ جاری ہے۔ مریضوں کی مجموعی تعداد 14,99,165 تک جا پہنچی، جبکہ ہلاکتیں 26,932 ہو گئیں۔ ذلت آمیز انخلا کی ذمہ دار افغان فوج کی بزدلی ہے۔ صدر جو بائیڈن کہتے ہیں کہ امریکہ آج کے بعد دوسرے ممالک میں فوج بھیج کر قوم سازی نہیں کرے گا۔ امریکیوں کے کابل ایئرپورٹ سے نکلنے میں طالبان کی مدد کا انکشاف۔ طالبانی اقتدار کا سورج پھر افغان سرزمین پر طلوع۔ حکومت سازی کے لیے امیر طالبان کی سربراہی میں اجلاس، اہم اعلانات متوقع۔ بھارت نے طالبان کی اعلیٰ قیادت سے باضابطہ طور پر رابطہ کر لیا۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں۔ متاثرہ افراد کی تعداد 21,88,82,083 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 45,38,835 ہو گئیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کرونا وائرس سے 101 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 25,889 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 11,63,688 ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ NCOC کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,559 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 3,94,738، سندھ میں 4,32,637، خیبر پختونخوا میں 1,62,402، بلوچستان میں 32,248، گلگت بلتستان میں 9,919، اسلام آباد میں 99,516، جبکہ آزاد کشمیر میں 32,228 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,78,09,969 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 53,637 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 10,43,898 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 5,690 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 101 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 25,889 ہو گئی۔ پنجاب میں 11,915،
سندھ میں 6,910، خیبر پختونخوا میں 4,988، اسلام آباد میں 866، بلوچستان میں 339، گلگت بلتستان میں 173 اور آزاد کشمیر میں 698 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ملک کا کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں والدین اپنی بیٹیوں کو تعلیم نہ دلوانا چاہیں۔ ایک تعلیم یافتہ خاتون ایک مرد سے زیادہ معاشرے کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں احساس پروگرام کے تحت مستحق طلبہ کے لیے وظائف کے اجرا کی تقریب سے خطاب کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کا سب سے بڑا سرمایہ اس کے لوگ ہوتے ہیں۔ جب لوگوں کو تعلیم نہیں دی جاتی تو اپنے سرمایہ کا نقصان کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں 2 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ ہم نے خاص طور پر اپنی بچیوں کی تعلیم پر توجہ نہیں دی۔ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ سہولیات فراہم کی جاتی جو نہیں کی گئی۔ میں خاص طور پر سراہتا ہوں کہ ہمیں لڑکیوں کو اسکولز آنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ سب سے پہلے کہ ہمارے ملک میں جو تقریباً 2 کروڑ بچے جن کو اسکولوں میں ہونا چاہیے جو اسکولوں میں نہیں ہیں، ایک تو اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی بچے اور بچیوں کو تعلیم دلوائیں، بنیادی تعلیم، جو کہ وہ اس وقت بدقسمتی سے ہم نے اس کے اوپر اہمیت نہیں دی، اور یہ بہت بڑا ایک ملک کا المیہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں بچے اسکولوں میں نہیں ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ تعلیم سے محروم رہ گیا ہے۔ تعلیم یافتہ خاتون گھر کا نظام بدل دیتی ہے اور گھر میں بچوں کی صحت اور بہتر دیکھ بھال کا معاشرے پر بہت اثر پڑتا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ احساس پروگرام میں لڑکیوں کو زیادہ مراعات دی گئی ہیں۔ لڑکوں کے لیے تعلیمی وظیفہ 1,500 روپے جبکہ لڑکیوں کے لیے 2,000 روپے ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس فیصلے کے خلاف اپیل کی سماعت کے دوران مریم نواز کی تاخیر سے آمد اور اونچی آواز میں لوگوں کو سلام کہنے پر برہمی کا اظہار کر دیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں سزاؤں کے خلاف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی اپیلوں پر سماعت کی۔ مریم نواز کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تاخیر سے آمد اور اونچی آواز میں لوگوں کو سلام کہنے پر عدالت برہم ہو گئی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ پہلے نیب کی ضمانت خارج کرنے کے استدعا نہیں سن رہے تھے، لیکن اب بنتی ہے۔ جسے یہی نہیں پتا عدالت میں کیسے آتے ہیں اور اس کا تقدس کیا ہے تو اس کی ضمانت خارج کیوں نہ کریں۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 8 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ یہ احتساب نہیں انتقام ہے۔ حکومتی انتقام کے سامنے پیش ہونا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ ریگولیٹری اتھارٹی بل میڈیا کی زبان بندی کا تسلسل ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ مفاہمت تو دور کی بات، حکومت سے بات بھی نہیں کی جانی چاہیے۔ حکومت سچ بولنے والوں سے ڈرتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ حکومت نے عوام دشمنی کی مثال قائم کر دی۔ حکومت کی کارکردگی کو تباہی کہنا چاہیے۔ ملک کی تاریخ میں اتنی نااہل حکومت کبھی نہیں آئی۔ کس نے کس کا وقت ضائع کیا سب کے سامنے ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور اس کے نکاح میں شرکت کے لیے نہ جا سکی۔ بیٹے کے نکاح میں جانے کی اجازت مانگی، نہ مانگ سکتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ 3.5 سال میں کسی نے یہ خبر سنی کہ چینی آٹا سستا ہو گیا؟ یہ مسلط کی گئی حکومت ہے۔ میرے ابھی ریسنٹ اگزامپل یہ کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور اس کا نکاح تھا، میں نہیں جا سکی اور اس کی اجازت نہ میں نے مانگی ہے نہ میں ان سے مانگنا چاہتی تھی۔ تو اگر اجازت آرام سے ملتی ہوتی، جا سکتی ہوتی، اور اگر ان سے میں ریکویسٹ کرتی، مجھے پتا ہے نا کہ یہ سب یہ بہانے ہیں۔ وزارت خزانہ کے اعلامیے کے مطابق پیٹرول، ہائی سپیڈ ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمتوں میں 1.5 روپے فی لیٹر کے حساب سے کمی کی گئی ہے، جبکہ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 1 روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزارت خزانہ کے اعلامیے کے مطابق پیٹرول، ہائی سپیڈ ڈیزل اور مٹی کے تیل کی قیمتوں میں 1.5 روپے فی لیٹر کے حساب سے کمی کی گئی ہے، جبکہ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 1 روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق پیٹرول کی قیمت 119.80 روپے سے کم کر کے 118.30 روپے فی لیٹر، ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 116.53 روپے سے کم کر کے 115.03 روپے فی لیٹر، مٹی کے تیل کی قیمت 88.30 روپے سے کم کر کے 86.80 روپے فی لیٹر، جبکہ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت 85.77 روپے سے کم کر کے
84.77 रुपए फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें 15 सितंबर तक लागू रहेंगी। ताजिर रहनुमाओं ने भूख हड़ताल का ऐलान करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत सिंध रात 10 बजे तक कारोबार की इजाज़त दे। फौरी तौर पर होटलों में इंडोर डाइनिंग की इजाज़त दी जाए। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कराची ताजिर एक्शन कमेटी ने 2 सितंबर को एम.ए. जिना रोड पर भूख हड़ताल का ऐलान किया है। कन्वीनियर ऑल कराची ताजिर एक्शन कमेटी रिजवान इरफान का कहना है कि कराची में 44% से ज़ायद वैक्सीनेशन हो चुकी है। ताजरों का कहना है कि हुकूमत सिंध रात 10 बजे तक कारोबार की इजाज़त दे। अंदरूनी सिंध की तरह कराची के ताजरों के लिए भी हफ्ते में एक छुट्टी का ऐलान किया जाए। हुकूमत सिंध फौरी तौर पर होटलों में इंडोर डाइनिंग की इजाज़त दे और सूबे में फौरी तौर पर शादी हॉल्स को इंडोर शादियों की इजाजत भी दे। इस मौके पर ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी का कहना था, कल बरोज मंगल तमाम जितने भी हमारे ताजिर एसोसिएशन थी उनका मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें ये बात तय की गई कि जुमेरात को हम एम.ए. जिना रोड पे धरना देंगे और वहाँ पे भूख हड़ताल करेंगे। तो हम ये जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम भूख हड़ताल पे मौजूद रहेंगे। और हमारे जो मुतालबात हैं वो बहुत आसान हैं और बहुत सीधे से हैं। रात को 10 बजे तक हमें कारोबार करने की इजाज़त दी जाए, हफ्ते में एक छुट्टी दी जाए। ताजिर रहनुमा जमील पराचा का कहना था, कराची और हैदराबाद में यही टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक है। मैं समझता हूँ कि ये कराची के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। हम मईशत कुछ इक़दाम को मुस्तरद करते हैं और कल बरोज़ जुमेरात हम एम.ए. जिना रोड पर एक एहतजाजी कैंप लगाएंगे। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।